اشرافیہ کا قبضہ تھا. آج چوکیدار اور پیرادار کے وفادار چند لوگ پاکستان کے مالک بن چکے ہیں. اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں پاکستان کے اوپر مسلط ہے. اشرافیہ کے نام پر مافیا پاکستان کے اوپر مسلط ہے. اب سیکھو, یہ بلند بالا عمارتیں تمہیں پناہ نہیں دے گی. عوام جب پھر پڑیں گے پھر عوام کا سامنا نہیں کر سکو گے. اور جو قانونی راستے سے ایئرپورٹ سے جاتے ہیں ان کو آپ ایئرپورٹ پر بےعزت کر رہے ہیں, ان کے پاسپورٹ پاڑ رہے ہیں. 27 آئینی ترمیم عدلیہ کو بے اختیار کرنا ہے, جن لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت کا ارتکاز کرنا ہے اور استثناء دینا ہے. غیر آئینی, غیر شرعی, غیر اسلامی, غیر قانونی, غیر انسانی استثناء جسے پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے, یہ فاشزم ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حکومت خوفزدہ ہے, یہ انسانی حقوق کا قاتل ہے اور یہ اختلاف کے حوالوں سے ڈرتی ہے. اس کے میں مطالبہ کرتا ہوں, عمران خان ضمیر کا قیدی ہے, ان کو رہا کرو. علی وزیر ضمیر کا قیدی ہے, ان کو رہا کرو. علی وزیر کے اوپر سرے سے کوئی FIR نہیں ہے. ان کے وکلاء پریشان ہیں علی وزیر کے کہ ہم کس چیز میں ان کا کیس لڑیں, بغیر کسی وجہ کے ان کو قید میں رکھا گیا ہے. مہران بلوچ کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, علی وزیر کو رہا کرو, مہران بلوچ کو رہا کرو, سیاسی قیدیوں کو رہا کرو. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں امریکی مقاصد کے لیے, اسرائیل کے اہداف کی تکمیل کے لیے پاکستانی افواج کی شمولیت کو پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی. انشاءاللہ ہم کسی صورت پر تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے ہوش میں نہ ہم لوگ اسرائیل کے لیے پاکستان کے افواج کا استعمال نامنظور. راستہ کیا ہے؟ مزاحمت, 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 مزاحمت. سڑکوں کے اوپر, چوکوں کے اوپر, چوراہوں کے اوپر, تعلیمی اداروں میں, پریس کلبوں میں, بار ایسوسیشن میں, شہروں میں, گلیوں اور دیہاتوں میں اس ظلم اور فاشزم کے خلاف مزاحمت, یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. دونوں واقعات سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدران نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایک واقعہ 16 دسمبر 2014 کا آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ ہے. اگر آرمی پبلک اسکول پشاور کے ذمہ داران کو سزا دی جاتی, احتساب ہوتا, تو آج پاکستان میں دہشت گردی نہ ہوتی. آج پاکستان میں اگر دہشت گردی ہے, اس کا مطلب ہے 16 دسمبر 2014 APS کے ذمہ داران, ان کا احتساب نہیں ہوا ہے. اور دوسرا واقعہ 16 دسمبر 1971 کا ہے. 16 دسمبر 1971 کو جب ملک دورہ ہوا, کیوں ہوا؟ دو وجوہات کی وجہ سے ہوا. ایک, مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. دوسرا, فیڈریٹنگ یونٹ کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے. آج بھی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آج بھی فیڈریٹنگ یونٹ کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس لیے ہماری مقتدرہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قسم کھائی ہے کہ انہوں نے لرن نہیں کرنا, انہوں نے ماضی کے واقعات سے, سانحات سے سبق نہیں سیکھنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سہراب برکت اور ان جیسے دیگر صحافی کیوں جیل میں ہیں؟ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ کے چہرے سے نقاب اتار رہی ہے. آج میڈیا کے لیے پاکستان گوانتانامو بے بن گیا ہے. آج پریس ان چین ہے. آج اختلافی آوازوں کا کلک اٹھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ صوبائی حقوق نہیں ہے. کیوں NFC نہیں دیا جا رہا؟ کیوں لوگوں کو اپنی بجلی کا خالص منافع نہیں دیا جا رہا؟ کیوں 1 کروڑ سے زائد قبائل کو ان کی مالیاتی اور آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کی جو معیشت کی صورتحال ہے, میں اس پہ کیا تبصرہ کروں گا. خود حکومت جن سے قرض لیتی ہے IMF, اس کا رپورٹ اس کے لیے ایک چارج شیٹ ہے. IMF کا رپورٹ یہ بات بتاتی ہے کہ 6,000 ارب
इकोनॉमी पर करप्शन के गहरे बादल छाए हुए हैं। शर्म आती है हमारे हुक्मरानों को। ये वो डोनर एजेंसी बता रही है जो आपकी मईशत को जिसने सहारा दिया हुआ है। बेरोजगारी है। मेरे नौजवान अपनी माँ बहन का जेवर बेच के, ट्रैक्टर बेच के, 5 मरने का घर बेच के इंसान स्मगलर को पैसे देते हैं और समुद्र में मछलियों के खुराक बने। और जो कानूनी रास्ते से एयरपोर्ट से जाते हैं उनको आप एयरपोर्ट पर बेइज्जत कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये आप मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं? न मुल्क के अंदर उनके लिए तालीम है, न मुल्क के अंदर उनके लिए रोजगार है, न मुल्क के लिए उनके अंदर इज्जत है। और जब वो बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट को उनके बेइज्जती के मराकज आपने बना दिए। और ये सारे मसाइल हैं मुल्क के, और इन मसाइल पे पार्लियामेंट वो अंगूठा जाप, रबर स्टैम्प, गुलाम, स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज जारी पार्लियामेंट वो खामोश है। वो अगर कानून साजी करती है तो 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में। 27वीं आईनी तरमीम क्या है? 27वीं आईनी तरमीम अदलिया को बेख्तियार करना है, जन लोगों के हाथों में ताकत का इर्तिकाज करना है और इस्तिस्ना देना है। गैर आईनी, गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर इंसानी इस्तिस्ना जिसे पाकिस्तानी को मुस्तरद करती है। यह है। मैं उस दिन इमरान खान की बहनों से यह तहकीक के लिए अडियाला जेल के सामने गया। 3 घंटे मुझे लगे, 3 नाकों से मुझे वापस किया गया। अनजाने सुनसान रास्तों पर मैं 3 घंटे के बाद रात 2 बजे उनके पास पहुंचा। वो क्या चाहते थे? वो अपने भाई से मुलाकात चाहते थे। उनका आईनी कानूनी इंसानी हक है। और जब वो मुलाकात नहीं हो रही थी तो वो अपनी लीगल राइट का प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करते हुए वहां धरना किए बैठे। मेरी मौजूदगी में जब वो मुझसे इजरायली जेल में गुजरे हुए अय्याम के वाकयात सुन रहे थे तो उसी वक्त बॉर्डर केवल लाठियों और पत्थरों से उन बुजुर्ग खवातीन के ऊपर हमला कर दिया गया। ये फाशिज्म है, ये फाशिज्म है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये इस बात की अलामत है कि ये हुकूमत खौफजदा है, ये इंसानी हुकूक का कातिल है और ये इख्तिलाफी आवाजों से डरती है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ, इमरान खान ज़मीर का कैदी है, उनको रिहा करो। अली वजीर ज़मीर का कैदी है, उनको रिहा करो। अली वजीर के ऊपर सिरे से कोई एफआईआर नहीं है। उनके वकला परेशान हैं अली वजीर के कि हम किस चीज में उनका केस लड़े। बगैर किसी वजह के उनको कैद में रखा गया है। महरान बलोच को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, अली वजीर को रिहा करो, महरान बलोच को रिहा करो, सियासी कैदियों को रिहा करो। ये अवाम का मुतालबा है। आपने पाकिस्तान को ओपन एयर प्रिजन बना दिया है। एक वसी वरीद के खाना है जो चंद लोग इसके खाने के जेलर हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इसको मुस्तरद करते हैं। इनकलाब फ्रांस से सबक सीखो, श्रीलंका से सबक सीखो, नेपाल से सबक सीखो, बांग्लादेश से सबक सीखो। वहां पब्लिक अपराइजिंग हुई, क्यों हुई? 4 चीजें एक एक जुमले में बताता हूं। पहली चीज ये थी वहां पर कि जबरदस्त किस्म का माशी बहरान और बेरोजगारी आज पाकिस्तान उसका सामना कर रहा है। माशी बहरान और बेरोजगारी है। दूसरी चीज, वहां पर अशराफिया का कब्जा था और चौकीदार और पैरादार के वफादार चंद लोग पाकिस्तान के मालिक बन चुके हैं। अशराफिया के नाम पर बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। अशराफिया के नाम पर माफिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, अवाम की तौहीन, जबर, तशद्दुद। आज अवाम को जबर से डील किया जा रहा है, तशद्दुद से डील किया जा रहा है, तौहीन किया जा रहा है अवाम को। और चौथी चीज, सियासी रास्तों की बंदिश। जब आप मीडिया का गला घोटेंगे, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस जुल्म के खिलाफ लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट का हक भी नहीं देंगे, जब आप अली वजीर और महरान बलोच को गैर कानूनी तौर पर कैद और जेल के अंदर रखेंगे,
تو یہ توہین ہے عوام کی. یہ 4 چیزیں آج پاکستان میں موجود ہیں. اس کے سبق سیکھو. یہ بلند عمارتیں تمہیں پناہ نہیں دے گی. عوام جب پھر گے پھر عوام کا سامنا نہیں کر سکو گے. میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے آخری بات یہ کہوں گا کہ میں فلسطین میں اڈیالہ میں بھی آپ نے بند کر دیا, کئی دفعہ بند کیا اپنے ساتھیوں سمیت, اور اسرائیل کے جیل سے بھی میں آیا. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 2 اسٹار امریکی جنرل کی سربراہی میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں امریکی مقاصد کے لیے اسرائیل کے اہداف کی تکمیل کے لیے پاکستانی افواج کی شمولیت کو پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی. انشاءاللہ ہم کسی صورت کو تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے ہوش میں رہ لو. اسرائیل کے لیے پاکستان کے افواج کا استعمال نامنظور, امریکہ کے لیے پاکستانی افواج کا استعمال نامنظور. ٹرمپ آپ کے نوبل پیس پرائز کا حقدار ہوگا اور اس کے لیے پاکستانی افواج کا استعمال پاکستانی قوم کو تسلیم نہیں کرے گی. میں آخری بات عمران خان کی جو ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں. راستہ کیا ہے؟ مزاحمت 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 مزاحمت. سڑکوں کے اوپر, چوکوں کے اوپر, چوراہوں کے اوپر, تعلیمی اداروں میں, پریس کلبوں میں, بار ایسوسیشن میں, شہروں میں, گلیوں اور دیہاتوں میں اس ظلم اور فاشزم کے خلاف مزاحمت. یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام جمہوریت پسند قوتوں کو, جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا, اپنے سیاسی مفادات سے برتر ہو کر آئین کو بچانے کے لیے, عوامی حقوق کے لیے ایکٹ کرنا چاہیے اور مزاحمت کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.